شعوری طور پہ پی ایس ایف کو 82 میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا، اور شاید بہت کم لوگ ہیں اس ریاست میں جنہوں نے اسکول سے آغاز کیا۔ بھوک ننگ کی ایک طویل داستان ہے جو یہاں تک پہنچنے میں مجھے گزری۔ بہت سارے گواہ ہیں لوگ، اور ایکنالج بھی کرتے ہیں کہ ان چاروں حلقوں کی بنیاد عابد حسین عابد کی کوشش سے رکھی گئی۔ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں انتخاب میں حصہ نہ لوں یا میری پارٹی مجھے ٹکٹ نہ دے۔ آج بھی راولاکوٹ میڈیکل کالج کو آزاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ سے تنخواہیں مل رہی ہیں، اور وہ میری پبلک اکاؤنٹس میری کی ڈیسیژن اور رولنگ پہ مل رہی ہیں۔ ہماری 350 ضلع پنچ کی اسامیاں طاقتور وزراء اپنے علاقوں اور حلقوں میں لے گئی، ہمارے ڈیولپمنٹ کے فنڈ ٹرانسفر کر گئے، کوئی بولنے والا نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ڈپلومیسی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان رشید ملک۔ آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر اطلاعات و نشریات سردار عابد حسین عابد صاحب۔ سردار عابد حسین عابد صاحب آزاد کشمیر کے ان چند سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے زمانہ طالب علمی میں سیاست میں قدم رکھا اور پھر کامیابیاں سمیٹتے ہوئے وزارت کے منصب تک جا پہنچے۔ بہت بہت شکریہ سردار عابد حسین عابد صاحب، نیوز ڈپلومیسی کو آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ جی، میں بھی نیوز ڈپلومیسی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کوئی میرا موقف لینے کے لیے اور آپ لوگوں نے یہ زحمت کی، آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ سردار عابد حسین عابد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کل 40 دن تک بھی ایک جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں رہ پاتے۔ آپ نے تقریباً 40 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیے۔ وفاق کا یہ سفر کب اور کیسے شروع ہوا، اور پھر اس استقامت کا کیا راز ہے؟ دیکھیں، جو مہذب دنیا ہے وہاں لوگ نظریات پہ یا پارٹیوں میں 2-3 پارٹی سسٹم ہے، بڑے لمبا عرصہ رہتے ہیں نظریاتی طور پہ۔ پاکستان آزاد کشمیر میں المیہ ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹے باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے مفاد پہ بہت ساری پارٹیاں چینج کر لیتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹ میرا تعلق آزاد کشمیر میں سے ہے، تو وہاں بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اسٹوڈنٹ لائف میں ہی لوگ اسٹوڈنٹ تنظیموں کو چینج کرتے رہے، پھر پولیٹیکل پارٹیز میں آ کے جو ماس پالیٹکس تھی اس میں بھی آ کے کرتے رہے۔ تو اللہ کے کرم سے کوئی فیملی پیپلز پارٹی میں تھی، پھر شعوری طور پہ پی ایس ایف کو 82 میں نے یہ سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا، اور شاید بہت کم لوگ ہیں اس ریاست میں جنہوں نے اسکول سے آغاز کیا۔ تو پائلٹ ہائی اسکول راولاکوٹ میں 10th کا طالب علم تھا۔ پاکستان میں مارشل لاء تھا اور آزاد کشمیر میں بھی مارشل لاء تھا۔ تو وہاں مجھے گرفتار کیا گیا ایک چھوٹی سی سپیچ کے لیے، ایک بند کمرے کی میٹنگ کی سپیچ میں۔ تو تب سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کے جو نظریات ہیں، پھر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے پارٹی کی قیادت کی، آج بلاول بھٹو کر رہے ہیں۔ اسی پارٹی میں ایک تسلسل کے ساتھ میں اس وقت باوجود پاکستان میں مارشل لاء کے آزاد کشمیر میں طلبہ یونین کے انتخابات ہوتے تھے، جو بڑا ایک اسٹرانگ فورم ہوتا تھا، یعنی ریاست کی ساری پارٹیاں آزاد کشمیر کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ طلبہ یونین کے محروم محنت ہوتے کسی ایجیٹیشن میں اپنی بات منوانے میں۔ تو 4 سال میں گورنمنٹ کالج راولاکوٹ میں 4 سال میں الیکشن میں نے حصہ لیا، اور آخری صدر ہوں گورنمنٹ کالج راولاکوٹ کا۔ اس کے بعد خیر طلبہ یونین کے انتخابات ہی نہیں ہوئے، تو بڑی میجارٹی سے میں صدر بنا۔ پھر اس کے بعد اپنی تنظیم کے اندر سینٹرل کمیٹی کا ممبر رہا، پھر جموں کشمیر پی ایس ایف کا میں سیکرٹری جنرل الیکٹ ہوا، پھر چیئرمین پورے آزاد کشمیر۔ مشکل ترین دور میں، آج تو بڑے آسان دور ہیں، اب جمہوریت بھی بالا ہے، کسی کی بھی گورنمنٹ ہو۔ پھر کارپوریشن راولاکوٹ کا میں کونسلر بھی رہا۔ تو اگر سارا مجموعی کروں تو کوئی 4-5 مہینے میری اس ایام طالب علمی کے جیل میں بنتے ہیں، تھانے کا حساب ہی نہیں، مار پیٹ تشدد کا حساب ہی نہیں۔ ساتھ ساتھ ظاہر ہے اور بھی آدمی بے شمار سیکریفائز کرتا ہے، فیملی کرتی ہے، مالی طور پہ کرتا ہے۔ بھوک ننگ کی ایک طویل داستان ہے جو یہاں تک پہنچنے میں مجھے گزری۔ 96 میں پہلی دفعہ گورنمنٹ آئی ہماری، تو مجھے اسٹوڈنٹس اور یوتھ افیئرس کا ایڈوائزر بنایا گیا۔ اس 82 سے لے کے 96 تک بہت ہی مشکل دور گزارا، اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کہیں کم از کم 80s کی دہائی میں کہ کہیں کوئی گورنمنٹ آئے گی۔ تو اس لیے خالص نظریہ تھا، خالص سوچ تھی، خالص شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پارٹی کے ساتھ نظریے کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی۔ تو ظاہر ہے اس دوران بہت ہی کٹھن مرحلے آئے، ایک لمبی ڈیٹیل ہے، اس کے لیے 2 گھنٹے بات کی جا سکتی ہے۔ تو وہاں سے چلتے چلتے جب یہاں پہنچے تو آج کی صورتحال یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں کہ جو بائی برتھ لوگ پیپلز پارٹی، ہمارے سابق اسپیکر تھے سردار غلام صادق،
انہوں نے کہیں ٹیچنگ چھوڑ کے 79 میں پارٹی میں آئے اور سیاست میں آغاز کیا اور ان کی ڈیتھ بھی اسی میں ہوئی. تو جو لوگ ہیں پی ایس ایف اورینٹڈ تھے, پی ایس ایف اوریجنیٹڈ تھے اور پارٹی میں تھے, ان میں مطلوب انقلابی صاحب تھے ہمارے ایک سینئر, جو ساری پیپلز پارٹی میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نمبر 1 تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے. ان کی رحلت کے بعد اب میں اور جاوید ایوب میں ہمارے سیکرٹری اطلاعات کہ جو شروع سے آج تک اسی پارٹی میں اسی پی ایس ایف سے لے کے آج تک باقی جو ہمارے قائدین ہیں آزاد کشمیر کے, سب ہماری موجودگی میں ہماری زندگی میں پیپلز پارٹی سیاست میں آئے. تو وہ سینیارٹی اگر دیکھیں آپ تو تقریباً اب میں کچھ لوگوں کے اللہ کے پیارے ہونے کے بعد مطلب میں وہ اب بندہ ہوں جو اس بنیاد پہ نمبر 1 ہوں یا سینئر ترین ہوں کہ جس پارٹی میں آنکھ کھولی اور اسی میں آج تک موجود ہوں. اس طویل سفر کے دوران محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ سے کتنی بار ملاقاتیں ہوئیں اور آپ نے ان کی شخصیت کو کیسا پایا؟ بہت ہی کرزمیٹک پرسنالٹی تھی محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی. 86 میں جب وہ ایگزائل ختم کر کے پاکستان آئیں اور راولا کوٹ گئیں تو پہلی ملاقات تب ہوئی. ان سے 2006 میں دبئی ہوئی اور پھر ڈیتھ سے کچھ دن پہلے یہاں صفدر عباسی اور ناہید خان کے فارم ہاؤس پہ ان سے ایک اسپیشل قسم کی میٹنگ تھی, اس میں ملاقات ہوئی. اس کے میرا خیال ہے 10-12 دن بعد ان کی شہادت ہو گئی. تو پاکستان میں بہت ساری پرسنالٹیز پولیٹکس میں آئیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تو ہم نے نہ دیکھا نہ ان سے ملاقات ہوئی, لیکن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد بھی بہت سارے لیڈروں سے ملاقات ہوئی اور ان کی زندگی میں بھی ہوئی. لیکن جتنی سیر انگیز شخصیت محترمہ کی تھی میری زندگی میں آج تک اور کوئی ایسی شخصیت میں نے نہیں دیکھی جس کی پرسنالٹی ایسی ہوئی ہو. سردار عابد حسین عابد صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا کی تو بدلے میں پیپلز پارٹی نے بھی آپ کو اس کا صلہ دیا. آپ مشیر حکومت رہے, پھر وزیر اطلاعات و نشریات رہے, اب راولاکوٹ میں ایک نیا حلقہ بن چکا ہے اور جو آپ کے مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ حلقہ بنانے میں آپ کا بڑا کلیدی کردار ہے. تو کیا اب پیپلز پارٹی کا ٹکٹ بھی آپ کو ملے گا؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ایک طویل سیاست میں متعدد بار الیکشن میں جانے کی خواہش کی, لیکن جس طریقے سے ابھی میں فیلڈ میں آیا ہوں ایسا پہلے نہیں ہوا. ایک تو یہ میز پہ بیٹھ کے ماننے والی باتیں ہوتی ہیں کہ کس پارٹی نے کس فرد نے کون سے بڑے کام کروائے چھوٹے کام کروائے. جیسے میں نے اس نئے حلقہ انتخاب کا قیام عمل میں لانے کے لیے بہت بڑا یعنی کلیدی کردار میرا تھا. 74 کے بعد پہلی دفعہ 4 انتخابی حلقے بنے تو الحمدللہ 2 چیف الیکشن کمشنر, وزیر اعظم وقت جو ایک ہماری مخالف پارٹی مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, بہت سارے گواہ ہیں لوگ اور ایکنالج بھی کرتے ہیں کہ یہ 4 حلقوں کی بنیاد عابد حسین عابد کی کوشش سے رکھی گئی. میں تو ایک حلقے کے لیے انٹرسٹ تھا لیکن ظاہر سمری اکٹھی تھی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علمیہ ہمارے ہاں کہ لوگ کسی کام کو, کسی کی اچھائی کو, کسی کے بہت بڑے کنٹریبیوشن کو ایکنالج ضرور کرتے ہیں لیکن شاید اس طریقے سے ساتھ نہیں دیتے اور روایتی مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں یا کہیں پولیٹیکل پارٹیز کی آڑ میں کہیں آ جاتے ہیں. تو مجھے پوری توقع ہے کہ میں اس میں کوئی دو آرائی نہیں ہے, کوئی احبام ہی نہیں ہے یا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں انتخاب میں حصہ نہ لوں یا میری پارٹی مجھے ٹکٹ نہ دے. اس لیے کہ میرا خیال ہے کوئی پارٹی میں سینیارٹی ہو, کوئی کام کاج کی بنیاد ہو اور پھر ڈیفینیٹ جس طرح ایک نیا 11 بندہ بناتا ہے اس میں آباد ہوتا ہے. میں نے ایک حلقہ بنایا, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میں الیکشن میں حصہ نہ لوں یا پارٹی مجھے اگنور کرے. سردار عابد حسین عابد صاحب, اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ اس بار آپ کو نہیں ملتا تو آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ کیا آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے یا پھر کسی اور سیاسی جماعت سے اگر ٹکٹ کی آفر ہوئی تو وہ آفر قبول کریں گے؟ دیکھیں, سیاسی جماعت والا ایشو تو خیر ہے نہیں, اس لیے کہ بندے کی برٹ اپ ہو جاتی ہے اور میٹرک سے لے کے آج تک بڑا عرصہ گزر چکا ہے. اس سے پہلے بھی فیملی پیپلز پارٹی سے فیملی کا تعلق تھا لیکن اپنی شعوری زندگی میں اسی پارٹی میں آنکھ کھولی اور اسی میں. تو اگر مگر والی بات ہی نہیں, میرے پاس آپشن ہی نہیں, وہ ڈکشنری نہیں پرنٹ کہ مجھے ٹکٹ نہ دیا جائے. کیوں نہ دیا جائے؟ میری پارٹی اللہ تعالیٰ کی ذات اور میری پارٹی کبھی ایسی ناانصافی نہیں کر سکتی کہ میں نے ایک الگ انتخابی حلقہ قائم کروایا اس لیے کہ وہاں سے میں انتخاب میں حصہ لوں. تو یہ
گنجائش نہیں ہے کہ پارٹی مجھے اگنور کرے. لیکن ہماری ایک بڑی کانسٹیچوئنسی تھی, وہاں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب تھے, پھر ادروائز کچھ حالات تھے, پھر سردار یعقوب صاحب 2011 میں آلموسٹ ڈیسائیڈڈ تھا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے, تو سابق صدر سے سابق وزیر اعظم وہ پارٹی میں آ گئے. تو الحمدللہ ہمیشہ میں نے پارٹی ٹکٹ کا جو بھی حامل بندہ تھا اس کو پرفارم کیا, ووٹ بھی دلا کے. ایک تعلق دوستوں کا, پارٹی کا اور علاقے کا ایک نیٹ ورک بھی موجود ہے. پالیٹکس میں بھی 36-40 سال ہو گئے ہیں اور ایک ہی پارٹی کا پرچم بھی تھامے رکھا ہے. تو میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میری اتنی بڑی کوشش سے, کلیدی کردار سے, جو میں نے ایک نیا حلقہ انتخاب بنوایا راولاکوٹ کا شہری حلقہ, کہ میری پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ہماری آزاد کشمیر کی انچارج محترمہ فریال تالپور, یا آزاد کشمیر کی پارٹی کے صدر, سیکرٹری جنرل, ممبر سی, جو بھی ہمارے رسپانسبل لیڈرشپ ہے جو پارلیمنٹری بورڈ میں ہوگی یا ویسے ہی قیادت کر رہی ہے, وہ میری ساری ہسٹری سے, میری سٹرگل سے, میری قربانی سے, اور ایون دین جو اسائنمنٹ مجھے زندگی میں ملی وہ بطور مشیر ملی, بطور پارٹی کے عہدے کے ملی, بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ملی, بطور منسٹر انفارمیشن ملی. تو ایز کمپیئر ٹو ادرز جو میرے کولیگز تھے وہ ایکسیلنٹ رہی. تو میری قربانی سے, میری جدوجہد سے, میری پوری بیک گراؤنڈ سے میری پوری قیادت آگاہ ہے. تو یہ تصور ہی نہیں کہ مجھے ٹکٹ نہ ملے. پیپلز پارٹی کی گزشتہ دور حکومت میں راولاکوٹ کو جو منصوبے دیے گئے اس میں آپ کا کردار کس حد تک تھا؟ دیکھیں, جو آزاد کشمیر کی حکومت تھی, پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر, اس میں کافی بڑے میگا پروجیکٹس آزاد کشمیر میں دیے گئے. لیکن آپ نے چونکہ سوال راولاکوٹ کا کیا, تو حاجی یعقوب صاحب ہمارے صدر ریاست تھے اور میں ظاہر ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھا, بعد میں انفارمیشن منسٹر رہا. تو چونکہ گورنمنٹ کی سطح پہ میرا کردار تھا, صدر صاحب چونکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہوتا ہے, تو راولاکوٹ یونیورسٹی کے حوالے سے بھی میرا جو چھوٹا موٹا انپٹ تھا وہ میں دیتا رہا. میڈیکل کالج کے قیام میں میرا بڑا کردار ہے, وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جدوجہد کرنی پڑی. تو مختصراً بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آج بھی راولاکوٹ میڈیکل کالج کو آزاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ سے تنخواہیں مل رہی ہیں, اور وہ میری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ڈیسیژن اور رولنگ پہ مل رہی ہیں. موجودہ حکومت نے میرپور اور مظفر آباد کے دونوں کالج کو پاکستان PMDC میں ایکنالج کروا لیا. ان کی ادھر سے جاتی ہیں. ہمارے کالج کی آج 10واں سال جاری ہے یا 9واں, میرے اس رولنگ پہ تنخواہیں مل رہی ہیں. تو اس کے لیے بلڈنگ کا بندوبست کرنا, اس کے لیے فیکلٹی ممبرز کو لانا, اس کے لیے تنخواہوں کا ارینجمنٹ کرنا, اس کے لیے منظوری لینا, لمبی ایک میری کلیدی کردار ہے میرا باقیوں کے ساتھ. اس کے علاوہ ایک ہمارا ہاسپٹل ہے ڈسٹرکٹ کا, جو میرا خیال ہے 5 سال میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ڈسٹرکٹ پونچھ میں, چیک ہاسپٹل کے نام سے, 2 ارب سے کراس کر گیا ہے. وہ بلا شرکت غیرے میں نے بنوایا ہے, اس کا افتتاح بھی کیا تھا, ابھی سیکنڈ فیز چل رہا ہے. سائنس ماڈل کالج ہے, اور بے شمار چھوٹے موٹے پروجیکٹس ہیں جس میں کسی کا کوئی کنٹریبیوشن ہے ذاتی طور پہ. ایک تو وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے, ایک سائنس ماڈل کالج ہے, ایک بڑا راولاکوٹ کا سب سے امپورٹنٹ بائی پاس ہے, اور یہ حلقہ انتخاب. اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں, اللہ کے کرم سے پاکستان پیپلز پارٹی کی چھتری کے سائے تلے یہ میری محنت سے یہ چیزیں قائم ہوئی. آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اپنا 5 سالہ ٹینیور کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے. آپ اس 5 سالہ دور کو کیسے دیکھتے ہیں, اور خصوصاً جو راولاکوٹ کے نمائندے تھے, کیا وہ راولاکوٹ کے لوگوں کے حقوق کا دفاع کر پائے؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کے اس نیوز چینل پہ, یہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں, اس کا لوگ جواب بھی دیتے ہیں. میں آپ کو ریکارڈ کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ میں پورے 5 سال 9 ارب روپے سے 11 ارب روپے تک بجٹ ہمارا فلیکچویٹ ہوتا رہا. اس سے ایک پینی 11 ارب سے بڑا نہیں اور 9 سے کم نہیں ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2011 سے 16 تک. تو ہم پورے آزاد کشمیر میں جب تک آزاد کشمیر قائم ہم یہ کلیم کریں گے کہ ہم نے 5 یونیورسٹیز بنائی, 3 میڈیکل کالجز بنائے, کوالا روڈ بنائی, درکوٹ روڈ بنائی, ٹائنڈل کوٹ روڈ بنائی, میرپور کے پروجیکٹس پل اور روڈ سڑکیں بنائیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے 5 ارب کے پونچھ میں پروجیکٹ لگوائے, اور ادارے بنائے, بڑا ایجوکیشن پیکیج دیا.
جبکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی پاکستان میں حکومت ہونے کے باوجود جب آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی تو پہلے سال ان کا بجٹ ڈبل کر دیا، ڈبل سے بھی زیادہ، 24 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کر رہا ہوں، نان ڈیولپمنٹ تو ایک الگ ایشو ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ فاروق ادر صاحب کی حکومت کیا کلیم کرے گی آئندہ کہ ہم نے 24 ارب میں کوئی بڑا ادارہ نہیں بنایا، کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں دیا، کوئی بڑی سڑک نہیں دی۔ جہاں تک پونچھ کا تعلق ہے، پونچھ کے ساتھ تو بہت ہی سوتیلی ماں کا سلوک کیا، پورے 5 سال میں ایک ہی پروجیکٹ دیا، یہ ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تولی پیر لسٹرنا روڈ، وہ بھی متنازع ہوا ہے، لوگ ایجیٹیشن میں، اور اس میں ظلم یہ کیا گیا کہ جب سے آزاد کشمیر میں ترقیاتی کاموں کی بنیاد رکھی گئی، ہر ضلع کی اپنی اے ڈی پی ہوتی ہے، سڑک وہ کوٹے کی ہے، سڑک وہ باغ سے گزر رہی ہے، اور ٹوٹل اے ڈی پی کے پیسے اٹھا کے پونچھ کے اس میں رکھے ہیں، وہ بھی 12 فٹ اور 18 فٹ کا ایک جھگڑا ہے، اس کو بھی متنازع بنا کے۔ اس پروجیکٹ کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کی چھوٹی اسکیموں کے علاوہ کوئی بڑا پروجیکٹ پونچھ میں نہیں کیا گیا، بلکہ ظلم کی انتہا یہ کی گئی کہ ہمارا یہ کلیم ہے اہلیان پونچھ کا کہ یہ خطہ ہم نے آزاد کرایا، ہمارے بزرگوں نے آزاد کرایا، پورا آزاد کشمیر، سب سے بڑا تحریک آزادی کا کردار ہمارا ہے۔ تو ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں لیبریشن سیل کا ایک دفتر قائم کیا کہ لوگوں کو آگاہی ہو، ان سے انٹرویو کریں، پیمفلٹ، بکلیٹس، کتابچے جاری کریں۔ تو اس گورنمنٹ نے آگے وہ کلوز کر لیا، اور پاکستان کے بہت سارے شہروں اور کشمیر میں جہاں تحریک آزادی کا واسطہ رابطہ ہی نہیں، وہاں کھلے میں راولا کوٹ سے کلوز کیا۔ ہم نے احتساب کا ڈویژنل دفتر دیا کہ لوگ تنگی ہوتی ہے ظفر آباد جا کے، پرابلم ہوتا ہے اس پورے ڈویژن کو، وہ بھی انہوں نے کلوز کیا۔ تو نیا چیز دینا دور کی بات ہے، جو موجودہ چیزیں تھیں، جن لوگوں نے ووٹ لیے ان کو بھی کوئی انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا، نہ ان کو دلچسپی ہے نہ ہوش ہے، اور جن کی گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی پونچھ میں کوئی نہ کام کیا، نہ دلچسپی ہے کہ ہمارے ساتھ نئی چیز لینا تو دور کی بات ہے، اتنی تو کیپیسٹی نہیں تھی کسی میں، جو ملی ہوئی چیزیں تھیں وہ بھی لے گئے۔ وہی چک ہاسپٹلس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اتنا لیٹ کر دیا اس کا سیکنڈ فیز کہ ابھی جا کے اپروو ہوا۔ وہ ایک واحد پروجیکٹ انہوں نے سڑک کا دیا جو لسٹرنا تولی پیر، وہ بھی متنازع بنا دیا، اور تو کچھ پونچھ میں دیا ہی نہیں۔ ہماری 350 ضلع پونچھ کی اسامیاں طاقتور وزراء اپنے علاقوں اور حلقوں میں لے گئے، ہمارے ڈیولپمنٹ کے فنڈ ٹرانسفر کر گئے، اور کوئی بولنے والا نہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ایک طویل عرصے سے جدوجہد آزادی میں مصروف ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ان بہادر لوگوں کے نام آپ نیوز ڈپلومیسی کے اس پلیٹ فارم سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ 47 سے لے کے آج تک کبھی آزاد کشمیر کے لوگ، کبھی مقبوضہ کشمیر کے لوگ، ان کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے، اور دنیا کی تاریخ میں میرا خیال ہے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی اتنی بڑے لوگوں کی شہادتوں کی، عصمت دری کی، باقی قربانیوں کی۔ دردناک اور المناک المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے جو کام 72 ایئرز میں نہیں ہوا، لوگ کہتے ہیں، انٹیلیجنسیا کہتا ہے، دنیا کا صحیح ہے یا غلط ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے تھرو دونوں حکومتوں انڈیا پاکستان نے کچھ طے کر لیا ہے کہ موجودہ حالات میں بندربانٹ کی جیسے جو کام کبھی نہیں ہوا، وہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس انہوں نے ختم کیا، جموں کشمیر کا، مقبوضہ جموں کشمیر کا، ادھر بھی جی بی کے صوبے کی بات چل رہی ہے، کل شاید آزاد کشمیر کی بھی بات ہو۔ تو یہ افسوسناک بات ہے کہ اتنا، لیکن اس کے باوجود کشمیری اور خاص طور پہ آزاد کشمیر جو غازیوں اور شہداء کی اولاد ہے، کسی نے تشتری میں رکھ کے ہمیں 1 انچ نہیں دیا، سب لڑ کے لیا۔ پاکستان تو ایک ڈیسیژن کے تحت 2 لاکھ ہوا نا، ہندوستان پاکستان لڑ کے لیا۔ ان غازیوں اور شہداء کی اولادوں کی طرف سے میں اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو، یا دنیا بھر میں جو کشمیر کی آزادی سے ایک محبت رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں یا دلچسپی ہے، کہ جب تک ہمارے سانسوں میں سانس ہے، ہم کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہماری ہمت ہے، کیپیسٹی ہے، جو گنجائش ہے، ہماری ہمدردی بھی آپ کے ساتھ رہے گی، ہماری جدوجہد بھی آپ کے ساتھ رہے گی، اور ہم آپ کے موقف کے ساتھ ہیں کہ کشمیریوں کو اپنی رائے کا حق دینا چاہیے، جو میری پارٹی کا بھی موقف ہے، جو ریاست پاکستان اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں کے لیے اور ہندوستان کے لیے بھی بہتر ہے کہ کشمیریوں کو رائے کا حق دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ سردار عابد حسین عابد صاحب، نیوز ڈپلومیسی کو آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین کرام، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی سردار عابد حسین عابد صاحب کی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، بہت جلد کسی نئے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے ارسلان رشید ملک کو نیوز ڈپلومیسی کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔